علی قادر، ایک بات جو مجھے کنفیوز کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان آل فیئرنس امریکہ اور ایران دونوں نے سیز فائر وائلیشن کی ہے. ایک نے اپنا ہرمز بلاک کر کے رکھا ہے اور ایک نے نیول بلاکیڈ لگایا. ان ریئل سینس آف وار جب نیول بلاکیڈ ہوتا ہے نا دیٹ از این ایکٹ آف وار. اسی طرح اگر آپ کسی واٹر ریزروائر کو بلاکیڈ کرتے ہیں وہ بھی ایکٹ آف وار ہے, وہ بھی اپنا صحیح نہیں ہے. تو دونوں غلطیاں کر چکے ہیں. مبشر صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. آج پیٹ ہیگسٹ کی جو فریش پریس کانفرنس تھی ود ڈیفنس چیف, اس میں تو انہوں نے کہا کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. یہ وقتی طور کے اوپر ہم نے جو سیز فائر کی ہے اس میں ایران کے پاس بہترین ٹائم ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کرے اور کسی سیٹلمنٹ پر آئے. تو ایکٹ آف وار میں تو وہ آلریڈی ہیں اور وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ بلاکیٹ جو امریکہ نے کی ہے یہ ایران کے لیے نہیں ہے, یہ چائنا کو مسل پاور دکھائی ہے کہ ہم آپ کا آئل روک علی سکتے ہیں. کیا کبھی تحقیق ہوگی؟ چلے پاکستان میں تو تحقیق نہیں ہوتی, امریکہ میں تحقیق ہوگی کہ کس کس نے اس وار کے اوپر سٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک کلنگ قسم کا اماؤنٹ بنایا. سر وہ آلریڈی شروع ہو گیا ہوا ہے جو انسائڈر ٹریڈنگ کے اوپر, بلکہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا سورسز ہانگ کانگ سے کسی رشین کو بھی پکڑا ہے جس نے امپلسو بائنگ کی تھی, اور اس دن 75 ملین کی بائنگ ہوئی ہے جس دن رات کو انہوں نے چلو کر سیز امریکن رہے ہیں تو پکڑ رشین کو رہے ہو یار, یہ بھی کمال ہے. پنجاب پولیس کر رہی ہے وہاں پہ کام. سر وہ رشین انہی کی نا پراکسی ہو جو کہا جا رہا ہے, اور اس کا تو فرانزک ہوگا بیکاز جس قسم کی یہ انسائڈر ٹریڈنگ ہوئی ہے اور 15 منٹ پہلے اس میں تو ڈیٹ وائز اماؤنٹ آف منی دے ہیو میڈ, وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہوئی ہیں, اور امریکہ میں تو اس کے اوپر ٹاک شوز ہو رہی ہیں, پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں. اچھا جی, اے مارشل مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس تو ویڈیو آ گئی ہے کہ انڈیا کا ایک ٹرانسپورٹ پلین جو ہے وہ کشمیر کی وادیوں میں جا کے کریش ہو گیا. انڈین ایئر فورس اب ہمیشہ کی طرح ڈٹائی کی طرح اس کو ڈینائی کری نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, جبکہ اس کی پوری فوٹیج آ چکی ہے, تصویریں آ چکی ہیں. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی اپنی ایئر ڈیفنس نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دی ہے. یار آپ انڈین ایئر فورس والوں کو اپنے کو ڈرائیور شائیور بھیج کے ان کو فلائنگ تو سکھا دیں. ان بیچاروں کو نہیں آتی یار, ہر 15 دن بعد ایک جہاز گرا رہے ہیں, اور مجھے غصہ آتا ہے اتنے اچھے اچھے جہاز ہیں جن کو وہ پیل رہے ہیں. بالکل, وہ کہتے ہیں نا it is not the man, it is not the machine, it is the man behind the machine that actually makes it a fighting weapon. Unfortunately جو ہے نا انڈین ایئر فورس نے لگتا ہے کہ اپنی جو ہے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور پائلٹس کی وہ ٹریننگ سٹینڈرڈز نہیں رکھے مبشر صاحب جو پاکستان نے رکھے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان ایئر فورس کا نا is one of the safest safety records in the world. الحمدللہ. ہمارے منیمم جہاز گرے ہیں, اور ایک تو یہ کہ ہمارے پائلٹ اچھے ہیں, دوسری بات ہے ماں باپ پیٹرول اتنا مہنگا ہم چلاتے ہی کم ہے. نہیں ایسی ہرگز نہیں ہے. اچھا, We fly one of the یعنی کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کی پر منتھ فلائنگ ایوریج is one of the best in the world. اوکے, ویری گڈ. ہم تو ایئر فورس کے فین ہیں جی, لیکن سیریسلی یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم اپنی ٹرانسپورٹ پلین کو مار رہا ہے؟ بیڈ مینجمنٹ, بیڈ پروسیجرز, اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتی. کہیں آپ لوگوں کی شرارت تو نہیں ہے ای ڈبلیو میں کہ آپ نے اس کے جی پی ایس کو اپنا وہ کر دیا, میس اپ کر دیا, اور وہ اینمی ایئر کرافٹ سمجھے ایئر ڈیفنس؟ میرے نہیں خیال میں کہ ہم اس طرح کے نا, یہ وی آر ناٹ انڈینز, ہم اس طرح کی کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ اس وقت پہ جب کہ پاکستان کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, تو ہم اس طرح کے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ تو یہ مجھے بتائیں, اس طرح کی کوئی حرکت کی ہوگی. 2 مہینے کے اندر 2 سوئی MK1 وہ اپنا سوئی 30 وہ گر گئے. میں بھی ایک رشین سینئر ڈپلومیٹ کے ساتھ تھا اسلام آباد میں, میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان یہ کیا جہاز بنا رہے ہو, تو وہ رونے والا ہو گیا, کہتا اللہ کی قسم ہمارا جہاز بہت اچھا ہے, ان کو اڑانا نہیں آتا. مبشر صاحب فرینچ پریزیڈنٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ رافیل تے ساڈا بیسٹ جہاز سی, لیکن انہوں نے رافیل کو سیلی اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ دنیا کا بہترین فائٹر ہے اور F-35 کی کیپیبلٹی کا. ویسے میں مانتا ہوں علی قادر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ رافیل دیکھیں نا, دنیا کے خوبصورت ترین جہازوں میں سے ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 4.5 جنریشن میں کسی سے بھی کمپیٹیبل ہے.
صرف اس بیچارے کو مار پڑی ہے تو J-10 سے مار پڑ گئی ہے, وہ بھی ان کے پائلٹس کی وجہ سے. سر دیکھیں اس پہ تو ایکسپرٹ اوور ویو ایئر مارشل صاحب نے دے دی ہے, ہی از دا ایکسپرٹ. لیکن یہ لیک آف ٹریننگ اور جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے سر وہ سپرب ہے ہمارے پائلٹس کا, اور آج کا نہیں سر, آپ ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھ لیں, جس وقت ہمارے پاس بڑی پریمیٹو قسم کی مشین تھی, اس وقت بھی ہمارے پائلٹس پوری دنیا میں مشہور تھے, اور یہ باہر پائلٹس ہیں جنہوں نے اسرائیلی پلین بھی گرائے ہوئے ہیں. سو یہ تو دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. مجھے تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ ایڈمٹ نہ کر لیں آج ایرانیوں نے آنا ہے, ہو سکتا ہے صبح تک امریکنز پہنچ جائیں اور ادھر جہاز گرا کے یہ فالس فلیگ آپریشن میں ہمارے پہ ڈال. ابھی امریکنز نہیں آ رہے, میرا نہیں خیال کہ ابھی امریکنز آئیں گے, ان کی لاجسٹک کی ٹیم تو یہیں پہ موجود ہے, لیکن ابھی جو یہ باتیں بتا رہے ہیں پہلے ہم لوگ ان کو کنوے کریں گے, اس کے بعد کو آنے کی امید ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ آگے رشیا اور مسقط ٹریول نہ کر رہے ہوتے, پھر یہ رک جاتے. ان کا آگے جانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ دے کر یہ جائیں گے, پھر امریکنز کے ساتھ پاکستان کی بات ہوگی, اس کے بعد پھر آپس میں بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ ہوگی. ٹرمپ صاحب کا یہ ایکسرسائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس 28 کو کانگریس کے پاس اجازت لینے کے لیے جب دوبارہ جانا ہے تو کوئی جواز ہو, اگر سیٹلمنٹ نہ ہو تو وہ ان کو بتائیں کہ میں نے اپنی آخری بھرپور کوشش کی تھی, اس میں ایران نہیں مان رہا, تو مجھے مزید 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے اس وار کے لیے. سو یہ ایک ان کی ٹیکٹس بھی ہے جس کی وجہ سے, اور آج کا پیٹ ہیگزٹ کا بیان بھی اس چیز کا اندیا دے رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سیٹلمنٹ کرنے کی, لیکن کیونکہ ایران نہیں مان رہا تو لہٰذا ہمیں مزید ٹائم فراہم کیا جائے ٹھیک ہے. اس وار کے لیے اور بجٹ بھی. مجھے ایئر مارشل ایک بات بڑا کنفیوز کر رہی ہے. J-17 تھنڈر ہمارا جہاز ہے, دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, اس کا انجن جو ہے وہ رشین انجن ہے, اور اس کے بہت بعد کا انجن جو ہے وہ سوئی 30 میں لگا ہوا ہے, MK1 میں, اور بہت انہینسڈ انجن ہے وہ. تو اتنے اچھے انجن والے, اتنے اچھے سپیریئر جہاز, ان سے کیوں نہیں ہوا میں رہ رہے, کیوں زمین پہ لے آتے ہیں؟ ایک کل درخت میں بھی مار دیا پچھلے دنوں, ایکچولی درخت کو مار دیا جا کے. آپ کو پوچھے یار تو انا سا کیس ہے, درخت کو کیسے مار دی؟ مبشر صاحب جو ہے نا, واحد وجہ جو ہے نا وہ ہے کہ ان ایڈیکویٹ ٹریننگ. اگر آپ اپنے پائلٹس کو وہ ٹریننگ نہیں دیں گے جس طرح پاکستان ایئر فورس اپنی پائلٹس کو دیتی ہے, تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. آپ جو SU-30 MKI کی بات کریں, اٹ از اے جنریشن 4 جنریشن 4.5 ایئر کرافٹ. اس کے اندر اتنے کمپیوٹرز اور اتنے سارا کچھ گیجٹری کاکپٹ کے اندر ہے کہ پائلٹ تو ہر وقت یعنی کہ ہی از پلئنگ ویڈیو گیمز ان سائڈ دا کاکپٹ.